میکسیکو کی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں کار حادثے میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی ایجنٹوں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مبینہ طور پر CIA کے لیے کام کرنے والے اہلکاروں نے شمالی ریاست چہواہوا میں منشیات کی مشتبہ لیبارٹریوں پر چھاپے میں حصہ لیا تھا، اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی پہاڑی سڑک سے پھسل کر پھٹ گئی۔ وینزویلا میں انسانی حقوق کے گروپوں نے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی اسکیم ختم ہونے والی ہے، جو صرف 9 ہفتوں سے نافذ ہے۔ قیدیوں کے حقوق کی تنظیم فورو پینال کا کہنا ہے کہ ملک کی قومی اسمبلی کے ذریعے لائے گئے عام مفافی کے قانون کے تحت تقریباً 500 سیاسی قیدیوں کو رہا کیا چکا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی جیل میں ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے تعطل کے عمل کے درمیان غزہ میں 20 سال سے زائد عرصے میں اپنے پہلے انتخابات ہفتے کے روز ہوئے، لیکن صرف ایک شہر میں بکھرے ہوئے علاقے کی آبادی کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے۔ یہ انتخابات وسطی غزہ کے دیر البلاح شہر میں ہوئے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں تقریباً 2 سال سے اسرائیلی بمباری کے دوران سب سے کم تباہی ہوئی ہے۔ اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے فلسطینی اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات بھی مقبوضہ مغربی کنارے میں ہوئے، جس میں حکمران جماعت وفد کے ساتھ بڑے پیمانے پر مایوسی پائی جاتی ہے۔ دیر البلاح غزہ آج صبح سویرے سلامہ بدوان ان کی اہلیہ اور بیٹی نے 2 ہفتے کے بعد پہلی بار ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وسطی غزہ کے دیر البلاح میں ایک پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا۔ توری سالہ نے کہا کہ وہ اتنی طویل غیر حاضری کے بعد ووٹ ڈالتے ہوئے بہت خوش ہیں اور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کی بیٹی، جو حال ہی میں 39 سال کی ہوئی ہے، اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈال سکتی ہے۔ میکسیکو کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2 وفاقی ایجنٹ انسداد منشیات کے ایک چھاپے کے سلسلے میں ایک کار حادثے میں مارے گئے، جن کے بارے میں بڑے پیمانے پر CIA کے افسران بتائے جاتے ہیں، میکسیکو کی سرزمین پر کام کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ میکسیکو کی سیکیورٹی کابینہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکی شہریوں میں سے ایک وزٹر اور دوسرا سفارتی پاسپورٹ پر ملک میں داخل ہوا تھا۔ ٹمبلر رج کینیڈا کے رہائشیوں کے نام ایک خط میں OpenAI کے CEO سیم آلٹمین نے کہا کہ انہیں شدید افسوس ہے کہ ان کی کمپنی ایک حالیہ اجتماعی فائرنگ میں مشتبہ شخص کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے اوتن سالہ جیسیوان روڈسلار کو مشتبہ شوٹر کے طور پر شناخت کر ہلاک کیا تھا۔ وال، جس نے مبینہ طور پر 8 افراد کو رپورٹ کیا کہ OpenAI نے جون 2 بیان وس میں وین روڈسلار کے چیٹ GPT اکاؤنٹ کو بندوق کے تشدد میں شامل منظرناموں کو بیان کرنے پر پرچم لگایا اور اس پر پابندی لگا دی تھی۔ کمپنی کے عملے نے پولیس کو ریڈ کرنے پر بحث کی، لیکن بالآخر اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ بالآخر فائرنگ کے بعد کینیڈا کے حکام تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد دارالحکومت کی انتظامیہ نے ہفتے کی رات ہر قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی، جبکہ کاروبار کے اوقات میں بھی نظر ثانی کی۔ انتظامیہ نے کہا کہ فیض آباد کے علاوہ شہر بھر کے تمام بس سٹینڈز کام کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا کہ فیض آباد بس ٹرمنل اگلے نوٹس تک بند رہے گا۔ فلوریڈا میں ایک نئے سلوت نیریم کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی 38 کاہلیوں کی کشش کے منصوبہ بند افتتاح سے پہلے ہی موت ہو گئی۔ حکام نے پتہ چلا ہے ان ستنداریوں کو اورلینڈو میں سلوت ورلڈ میں ایک مستقل عوامی نمائش میں دکھانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو اس موسم بہار میں کھلنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر بعض پابندیوں میں نرمی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ ملکی حکومت کو سابق صدر نکولس مادورو کی قانونی فیس کو پور کرنے کی اجازت دی جا سکے، جو جنوری میں امریکی افواج کے ہاتھوں اغوا ہونے کے بعد منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں نیویارک شہر میں وفاقی مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ مادورو کے وکیل بیری پولاک نے مین ہٹن میں مقیم امریکی ڈسٹرکٹ جج ایلون ہیلسٹین سے فروری میں کیس کو ٹاس کرنے کو کہا تھا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ کراکس میں حکومت پر قانونی فیس کی ادائیگی پر پابندی مادورو کے اپنی پسند کے وکیل کے قانونی حق کی خلاف ورزی ہے۔ کلائمیٹ ٹیک سٹارٹ اپ سرمایہ دارانہ ہوتے ہیں، ٹائم لائنز طویل ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجی کو اکثر اپنی نوعیت کا پہلا سمجھا جاتا ہے۔ مزید کیا ہے، ایک اہم قدر کی تجویز آلودگی سے نمٹ رہی ہے، ایک خارجی چیز جس کی بہترین قیمت مارکیٹ میں کم ہے۔ یہ وہ خصوصیات نہیں ہیں جو سٹاک چننے والے پسند کرتے ہیں، اور پھر بھی عوامی بازار آب و ہوا کے ٹیک سٹارٹ اپس یا کم از کم ان میں سے کچھ کے لیے گرم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔
सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए शीशे से पाक 3D डिस्प्ले को दोबारा मुतारिफ कराने की तैयारी कर सकता है, जो कि मुमकिना गैलेक्सी S अल्ट्रा समेत मुस्तकबिल के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स पर पहले जाहिर हो सकती है। हाल ही में नेचर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक कंपनी PSSEH के साथ शराकत में एक नया डिस्प्ले अप्रोच तैयार कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के अमरीकी हुकाम के साथ इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुनक़िद किए बग़ैर ही इस्लामाबाद से रवाना होने के बाद अमरीकी वफ़द का पाका मनसूबा बंद दौरा मनसूख कर दिया गया है। इराक़ची ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ आला सतही मुलाकातें करते हुए दिन गुजारा, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का ख़्वाह नहीं है। 4 घंटे से भी कम वक्त पहले तेहरान ने भी आमने सामने बातचीत की दरख्वास्त की अवामी सतह पर तरदीद की थी। कराची स्कीम 3 में पानी की एक बड़ी लाइन में तैराकी के दौरान बह जाने के बाद डूबकर जहां बहक होने वाले 11 साला लड़के को निकालने के लिए इमदादी कारकुनों ने हफ्ता को मुसलसल दूसरे रोज़ सर्च ऑपरेशन किया। जाहिद मोहम्मद खान नामी ये लड़का जुमा को दोपहर 2 बजे करीब लज़र गार्डन के करीब स्कीम 3 में कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के KWC की लाइन में तैराकी के दौरान बह गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने बिजली की लाइनों की बहाली और मरम्मत के काम के बायस 6 अप्रैल को मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश के शेड्यूल का ऐलान किया है। नोट्स के मुताबिक सरफराज गढ़ फीडर से मुंसलिक इलाकों में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी, जिनमें यूसुफ चिकवाल, एजाज टेक्सटाइल, यूनिलीवर, अबू बकर, गनी गैस, सरफराज, याकूब, ARK, निशात चूनिया, BRK, गोल्ड मीवर, गोल्ड के शाह जीवर, मोहम्मद के, होताई और ताइल के दौरान बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। टेक्सटाइल, रावी इमरान और मुल्हका इलाके। सैमसंग एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए शीशे से पाक 3D डिस्प्ले को दोबारा मुतारिफ कराने की तैयारी कर सकता है, जो कि मुमकिना गैलेक्सी S अल्ट्रा समेत मुस्तकबिल के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स पर पहले जाहिर हो सकती है। हाल ही में नेचर में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक कंपनी पोस्ट ईच के साथ शराकत में एक नया डिस्प्ले अप्रोच तैयार कर रही है। चीरी चाइना 2020 में टिको वी की नकाब किशाई की है, जिसमें लचिक और मॉड्यूलर डिजाइन के अर्ध गर्द बनी एक नई कसीर अलमकासिद SUV मुतारिफ कराई गई है। टिको VT1 TP तस्वर का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे 2020 में पेश किया गया था और ये एक काबिल तब्दील की नशस्तों के तौर पर पेश किया जाता है। ये अपनी मायारी शक्ल में 7 नशस्तों के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इससे मुतअद्दिद तरतीबों में दोबारा तरतीब दिया जा सकता है, बशमूल कार्गो, फोक्सिड और पिकअप स्टाइल कॉन्फ़िगरेशंस, जो उसे टिको लाइन अप में सबसे ज्यादा वर्सटाइल मॉडल्स में से एक बनाता है। राइटर्स की तरफ से देखी गई एक सिफारती केबल के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने इस बात पर तवज्जो दिलाने के लिए आलमी दबाव का हुक्म दिया है कि उसका कहना है कि चीनी कंपनियों की तरफ से वसी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं, बशमूल स्टार्टअप दीपसीक, अमरीकी मसनूई जहांत की लिप से दानशवराना अमलाक चोरी करने के लिए। केबल जो जुमा की तारीख है और दुनिया भर में हैफराना अमलाक चोरी करने के लिए वो अपने की हिदायत सिफारती और कौंसलर पोस्टों को भेजी गई है। सिफारती अमले को हिदायत करती है कि वो अपने गैर मुल्की हम मनसबों से मुखालफत करने के बारे में खुदशात के बारे में बात करें। ईरान पर अमरीकी बहरी नाकीबंदी इस्लामी जमहूरिया की अहम इक्तसादी राहदारियों का गला घोंट रही है, जिससे तेहरान को तेल के ज़ख़ीरे के बहरान का सामना है और इसके शहरी खुराक की बढ़ती हुई कीमतों और बढ़ती हुई बेरोज़गारी से दो चार हैं। फिर भी जब तक वाशिंगटन महीनों तक अपनी बहरी नाकीबंदी करने के लिए तैयार नहीं होता, ईरानी मईशत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुश्किल होगा, जिसने अमरीकी दबाव और पाबंदियों को कमज़ोर करने में बरसों गुजारे हैं। यहाँ एक और आता है। अपने गार्ड बूथ से बेनेटो मिरांडा हुन्नेंस ने परजोश अंदाज में एक और कार को रातों रात कार पार्क में लहराया, लेकिन जदीद तरीन गाड़ी इससे पहले की दूसरी गाड़ियों की तरह सीधी गुजरी। वाशिंगटन DC डोनाल्ड ट्रंप, जिनका सियासी कैरियर जज़वी तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा के प्रेस की तज़हीक पर बनाया गया है, बतौर सदर अपने पहले वाइट हाउस के नामा निगारों के इशाइये में शिरकत करने वाले हैं। हफ्ता की तकरीब 19 से शुरू होने वाली दहाइयों पुरानी रवायत को जारी रखती है। फिर भी वाशिंगटन DC में मुनक़दा ब्लैक टाई गाला एक तफरक़ा अंगेज़ तकरीब बनी हुई है।
اسنیپ وتھ ایک ہندوستانی فوری طور پر گھریلو مدد کا آغاز۔ سسکیہانا وینچر کیپٹل کی قیادت میں ایک راؤنڈ میں تقریباً 400 ملین کی قیمت پر تازہ فنڈنگ اکٹھا کرنے کے قریب ہے، ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے۔ معاہدے کے بارے میں معلومات رکھنے والے 3 افراد کے مطابق بینک تقریباً $65 ملین اکٹھا کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ لوگوں میں سے ایک نے مزید کہا کہ راؤنڈ تقریباً $65 ملین یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مضبوط سرمایہ کاروں کی مانگ کمپنی کو ابتدائی منصوبہ بندی سے زیادہ رقم جمع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ایپل ٹیرف اور سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال کو نیویگیٹ کرتے ہوئے اے آئی میں مسابقتی رہنے کی دوڑ لگا رہا ہے، کمپنی کا مستقبل نئی قیادت میں تبدیل ہونے والا ہے۔ پیر کو ایپل نے اعلان کیا کہ جان ٹرنس اس سال کے آخر میں ٹم کک کی جگہ CEO کا عہدہ سنبھالیں گے۔ آپ وقت یا فوری پیغام چیک کرنے کے لیے اپنا فون کھولتے ہیں۔ اگلی چیز جو آپ کو معلوم ہے، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور آپ نے لامت نہیں مشہور شخصیت کے ڈرامے، بلیوں کی ویڈیوز، خوفناک خبروں سے اثر انگیزی کی کہانیاں اور جو کچھ بھی الگورتھم نے آپ پر پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ذریعے سکرول کیا ہے۔ اگرچہ آپ شاید اس دماغ کو بحث کرنے والے مواد پر اپنا وقت اور توانائی ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ اگلے دن دوبارہ ایسا کرتے ہیں۔ ہر بڑی ٹیک کانفرنس کے تھیمز ہوتے ہیں، زیادہ تر اس قدر مبہم ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ اور کچھ بھی نہیں۔ 100 سے ٹیک ٹوکیو 2024 کچھ مختلف کر رہا ہے 4 مضبوطی سے متعین ٹیکنالوجی ڈومینز، جن میں سے ہر ایک کو لائیو مظاہروں، نمائشی منزلوں کے لیے وقف اور ایسے سیشنز ہیں جن میں لوگ ان ٹیکنالوجیز کو عالمی سطح پر تیار کرتے ہیں اور ان کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ ٹیک کرنچ سوسائی ٹیک ٹوکیو 2024 کے ساتھ ایک آفیشل میڈیا پارٹنر کے طور پر شراکت داری کر رہا ہے، اور ہماری اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ ٹیم زمین پر ہوگی سوسائی ٹیک چیلنج سے ایک اسٹینڈ آؤٹ سیمی فائنلسٹ کا انتخاب کرے گی تاکہ ٹیک کرنچ ڈسرپٹ اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ 200 میں آگے بڑھے، جو ایک انتہائی باوقار لانچ پا میں سے ایک ہے۔ یہ ہے فرش پر کیا ہے۔ سعودی عرب میں محققین نے ایک ایسا کالنگ سسٹم تیار کیا ہے جو نمک اور شمسی توانائی کا استعمال کر کے بغیر بجلی کے کام کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک ٹیم نے بنائی ہے اور اسے روایتی ایئر کنڈیشننگ سسٹم پر انحصار کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ FO نے ہفتے کے روز کہا کہ پاکستان نے چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک مقامی سیٹلائٹ اور آپٹیکل کامیابی کے ساتھ لانچ کیا ہے، اسے ایک اہم سگنل قرار دیا ہے۔ پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اسپرکو نے اپنا مقامی ساتھ تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچن کیا ہے، جو ملک کی خلائی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سگنل کی نشاندہی کرتا ہے، اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا۔ اسرائیل کے حملوں میں جنوبی لبنان کے ضلع نباتیہ میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک پر دباؤ ڈالنا جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہفتے کے روز ایک بیان میں لبنان کی وزارت صحت امن کے ہنگم کامی کے آپریشنز کے مرکز نے کہا کہ یہمور الشقیف قصبے میں ایک ٹرک اور ایک موٹر سائیکل پر 2 اسرائیلی چھاپوں میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں زمین اور جائیداد کے تمام لین دین کے لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا ہے، جس کا مقصد قانونی تصدیق اور ریل اسٹیٹ کے معاملات میں شفافیت کو مضبوط بنانا ہے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے مطابق کسی بھی جائیداد کی فروخت، خریداری یا منتقلی مکمل کرنے سے پہلے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ابتدائی رول آؤٹ کے حصے کے طور پر سرٹیفکیٹ روپے کی رعایتی فیس پر پیش کیا جا رہا ہے، 900 محدود مدت کے لیے۔ وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک زائرین کے لیے دوبارہ کھلنے والی ہے، کیونکہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی KD نے موسم سرما میں 6 ماہ کی بندش کے بعد رسائی سڑک سے بھاری برف اور گلیشیئرز کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اونچائی پر واقع یہ جھیل سردیوں میں شدید برف باری کی وجہ سے ناقابل رسائی رہتی ہے۔ اب برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ حکام کو توقع ہے کہ راستہ صاف ہونے کے بعد سیاح دوبارہ رسائی حاصل کر لیں گے۔